ایک ماہ بعد اوصاف بیگم نے منصور کو چپکے سے بتایا، بھولی کے ابو سخت پریشان ہیں، فٹ پاتھ پر سبزیاں بیچنے کے جرم میں پولیس والوں نے ساری سبزیاں پھینک دیں، ریڑے کو تھانے لے گئے، جب تک وہ جرمانہ 500 روپے ادا نہیں کریں گے انہیں ریڑا واپس نہیں مل سکے گا۔ وہ بولی، میں اکیلے تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اعظم بھی کچھ مدد کر رہا ہے، کچھ تم بھی۔ وہ رقابت سے سلگ کر بولا، نہیں باجی، میں بھولی کو اعظم کا احسان مند نہیں ہونے دوں گا۔ اب تو بینک بند ہو چکا ہے، کل صبح 11 بجے تک میں 500 روپے لے آؤں گا۔ ویسے تو میں بھی یہی چاہتی ہوں، اعظم بہت چھچھورا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دوں گی کہ بھولی اور اس کے ابو کسی کی مدد قبول نہیں کریں گے، اور یہ درست ہے، تم بھی بھولی سے اس کا ذکر نہ کرنا، میں تمہارے 500 روپے خود ہی لے کر تھانے جاؤں گی اور خود ہی معاملہ ٹھیک کر لوں گی۔ اس روز حسب معمول 3 بجے سے پہلے محفل برخاست ہو گئی۔ بھولی صبح سے نظر نہیں آئی تھی، یقیناً اپنے گھر میں پریشان ہوگی۔ منصور نے اپنے گھر جاتے ہوئے سوچا کہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کے لیے کل تک انتظار کرنا ہوگا، اور کل تک بھولی کی پریشانی بڑھتی رہے گی، کیوں نہ امی سے رقم مانگی جائے۔ ماں نے مطالبہ سن کر پوچھا، 500 روپے لے کر کیا کرو گے؟ پولیس والوں نے ایک غریب آدمی کا ریڑا ضبط کر لیا ہے، 500 روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہی وہ کل سے اپنا کاروبار کر سکے گا۔ ماں نے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو بیچارے کو نئے سرے سے سبزیاں بھی خریدنا ہوں گی، ایک ریڑے پر 200 روپے کی سبزیاں رکھی جاتی ہوں گی، شاید کچھ اتنی ہی رقم لگتی ہوگی۔ ماں نے الماری سے 700 روپے نکال کر دیے۔ وہ ایسے والدین تھے کہ اپنے بچوں پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اور بچوں کی پرورش ایسے ہوئی تھی کہ وہ والدین سے جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ منصور نے بھی ساری باتیں سچ بتائی تھیں، صرف بھولی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ محض اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے اپنی محبت کا ذکر کرتے شرم آتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ بھولی کی طرف سے محبت کا اظہار ہو گیا تو وہ اپنی امی کو ایک کاغذ پر ساری روداد لکھ کر دے دے گا، لیکن روبرو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ وہ رقم لے کر اسی دن شام کو 5 بجے اوصاف بیگم کے ہاں پہنچا۔ آنگن کا دروازہ لگا ہوا تھا مگر اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب تو وہاں ایسی بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی کہ دستک دینا یا اجازت لے کر آنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آنگن میں آ کر دیکھا، پروین اور نورین کے کمروں کے دروازے پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ٹیوشن پڑھانے جاتی تھیں۔ اوصاف بیگم کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آنگن ہی سے آواز دی، باجی کہاں ہو؟ یہاں تو دروازے بند پڑے ہیں۔ اوصاف بیگم کے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اندر سے بولی، منصور، کیا تم آئے ہو؟ جی ہاں، میں منصور ہوں۔ اچھا، آتی ہوں، بس ابھی آئی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ منصور نے درخت کی چھاؤں میں جاتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کمرے سے کھسر پھسر باتیں کرنے کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے علاقے کا تھانے دار باہر آیا۔ وہ بولی، حشمت صاحب، یہ منصور ہے، بڑا شریف لڑکا ہے، ہمارے عزیزوں میں سے ہے، اور منصور، یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار حشمت صاحب ہیں۔ منصور نے حشمت تھانے دار کو سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے منصور کو گہری ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب سرکاری ڈیوٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ اوصاف بیگم کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ وہ آنگن کا دروازہ بند کرنے کے بعد بولی، کمرے میں چلو، میں شربت پلاؤں گی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی۔ شرافت لطیفی گھر میں نہیں تھا۔ اوصاف بیگم بند کمرے میں تھانے دار سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ منصور نوخیز جوان چھوکرا تھا، وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور بہت کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اوصاف بیگم نے شربت تیار کرتے ہوئے پوچھا، تم بے وقت کیسے آ گئے؟ رقم کا انتظام ہو چکا ہے، یہ دینے آیا ہوں۔ اس نے جیب سے 100 کے 7 نوٹ نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ بولی، تم تو زبان کے دھنی نکلے، میں ابھی یہ رقم لے کر تھانے دار کے پاس جاؤں گی۔ ابھی حشمت صاحب سے یہی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ 300 میں کام ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا، کیا حشمت صاحب برابر یہاں آتے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی آتے ہیں۔ دیکھو نا، میرے ہاں جوان لڑکیاں ہیں اور تمہارے جیسے جوان لڑکے روز آتے ہیں۔ اگر تھانے دار سے دوستی نہ رکھی جائے تو محلے والے ہمیں کبھی یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات زبان سے نکالے۔ اس نے گلاس میں شربت پیش کیا، پھر نوٹ گنتے ہوئے بولی، یہ تو بہت ہیں، میں 500 کے حساب سے لایا تھا، اب 300 میں کام ہو جائے گا۔
بھولی کے ابو کو نئے سرے سے سبزیاں خرید کر ریڑا لگانا ہوگا، اس کے لیے 200 اور لایا ہوں، اب 500 میں اس کی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اوصاف بیگم نے 2 نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، یہ زیادہ ہیں۔ منصور نے ان نوٹوں کو لیا۔ تصور میں بھولی شرما رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، باجی آپ یہ 200 روپے رکھ لیں اور اپنی طرف سے بھولی کے لیے ایک جوڑا سلوا دیجئے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھولی اکثر تمہاری باتیں کرتی ہے۔ اچھا، اس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ تعریفیں کرتی ہے کہ تم شریف لڑکے ہو۔ ویسے منصور، زیادہ شرافت اچھی نہیں ہوتی، اس سے کھل کر اپنے دل کی بات کہہ دو، بلکہ باہر کسی جگہ ملاقات کرنے کی ضد کرو۔ ضد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ ہوگی تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ کیا وہ کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ وہ بہت سیدھی اور شرمیلی ہے، تمہارے منہ پر کبھی راضی نہیں ہوگی۔ پہلے تم محبت کی باتیں کرو، بعد میں باہر جانے والا معاملہ میں ٹھیک کر دوں گی۔ میں باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں تنہائی نصیب نہیں ہوتی۔ تم کل اسی وقت شام کو آنا، میں بھولی کو یہاں بٹھا کر رکھوں گی، یہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم دونوں کو تنہا چھوڑ کر کسی کام کے بہانے چلی جاؤں گی۔ تم بہت اچھی ہو، میں کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تمہارے ذریعے بھولی سے ملنے کی صورت پیدا کروں گا، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں کسی کے ایسے معاملے میں نہیں پڑتی، مگر تمہاری بات اور ہے۔ اچھا اب تم جاؤ، کل شام کو آنا، میں اب تھانے دار کے پاس جاؤں گی۔ وہ رخصت ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ آنگن سے گزرتے وقت جانے کیوں اوصاف بیگم اسے اچھی نہیں لگی، حالانکہ وہ اس کے بہت کام آنے والی تھی۔ اس کے باوجود اس عورت سے ایسی گھن آ رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کے علاوہ تھانے دار پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے پاکیزہ ماحول میں پرورش پا رہا تھا جہاں ناجائز رشتوں کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اوصاف بیگم کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ مکان سے باہر آ کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ایسی کوئی بات تھی جو منصور کو کھٹک رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ بھولی سے راز و نیاز کی باتیں شروع ہوتے ہی وہ اسے اوصاف بیگم سے محتاط رہنے کی تاکید کرے گا، بلکہ اسے سمجھائے گا۔ وہ چلتے چلتے نہر کے پل پر رک گیا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ وہاں اوصاف بیگم کے پاس یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ پل کی ریلنگ کو تھام کر تھر تھر کانپنے لگا اور دل ہی دل میں توبہ توبہ کرنے لگا۔ ایک بھولی تھی جس کے سر پر سے آنچل نہیں ڈھلکتا تھا، ایک وہ اوصاف بیگم تھی جسے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ دعا مانگنے لگا، اے عزتوں کے رکھوالے، اے خداوند کریم، ہم سب کی دعا ہے کہ اس اسلامی حکومت میں آنچلوں کی لاج رہے۔ ہمارے ملک کی کسی ایسی بھولی کے سر سے آنچل نہ ڈھلکے، کیونکہ ماؤں اور بیٹیوں کے سر ننگے ہوں تو پوری قوم کچھ ننگی سی نظر آتی ہے۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف جانے لگا۔ اگر بھولی نہ ہوتی تو وہ اوصاف بیگم کے دروازے پر تھوکنے بھی نہ جاتا، لیکن اس سے ملاقات کی تمنا اسے کشاں کشاں وہاں تک لے گئی۔ اوصاف بیگم نے میدان صاف رکھا تھا۔ بھولی کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، منصور کو دیکھتے ہی اٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ اوصاف بیگم نے کہا، بیٹھو، ابھی تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، جب تک تم منصور سے باتیں کرو۔ وہ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ بھولی سمٹنے کے انداز میں دوپٹہ سنبھال رہی تھی۔ منصور نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، کیا میری موجودگی پسند نہیں ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، گھر میں اور کوئی نہ ہو تو مجھے کسی کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہوئے الجھن سی ہوتی ہے۔ تمہاری یہ احتیاط اور شرافت مجھے پسند ہے۔ میں نے ایک شریف گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، میں تمہاری جیسی شریف لڑکی سے وہ کرتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، میری ایک بات مان لیں۔ میں تمہاری 1000 باتیں مانوں گا۔ وہ بولی، میں پہلے ہی دن دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آپ بھولے ہیں، پھر پتہ چلتا گیا کہ واقعی بھولے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں اسے سمجھ نہیں پاتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی جگہ نہ آیا کریں۔ منصور نے خوش ہو کر کہا، یہ تو تم میرے منہ کی بات کہہ رہی ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ آپ میری بات چھوڑیں، میں بے کی پڑوسن ہوں۔ پروین اور نورین ملک سے باہر جانے والی ہیں، وہ یہاں نہیں رہیں گی، تو میرا آنا جانا بھی کم ہو جائے گا۔ کیا وہ دونوں ملک سے باہر جا رہی ہیں؟ جی ہاں، سنا ہے کہ لڑکیاں کم عمر ہوں اور خوبصورت ہوں تو باہر جلدی ملازمت مل جاتی ہے، اسی لیے پروین سے پہلے نورین کی ملازمت پکی ہو گئی ہے۔ نورین زیادہ خوبصورت ہے نا؟ میری نظر میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، سنا ہے آپ بھی باہر جانے والے ہیں؟
امی کہتی ہیں باہر نہیں جانا چاہیے، اپنے ملک میں سب کچھ ہے۔ ہاں مگر عزت نہیں ہے۔ عزت اسے ملتی ہے جس کے پاس کلر ٹی وی، کپڑا دھونے کی مشین، جوسر، قیمتی صوفے اور قالین ہوں، اور یہ سب کچھ باہر جا کر کمانے سے ملتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں باہر جاؤں؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ میری شادی ہو چکی ہوتی تو میں بیوی کی حیثیت سے سوچتی۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، اسی حیثیت سے سوچتی ہوں۔ جب میرے ابو ریلوے ورکشاپ میں فورمین تھے تو ہماری بڑی عزت تھی۔ ہم بنگلے میں رہتے تھے، فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کرتے تھے۔ 40 برس کی ملازمت کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد انہیں 30,000 روپے ملے۔ پہلے میری بہن کے لیے کہیں سے رشتہ نہیں آتا تھا، اتنی بڑی رقم ملتے ہی رشتے آنے لگے۔ آخر ایک جگہ شادی ہوئی تو جہیز میں 18,000 روپے اٹھ گئے۔ شادی کے ہنگاموں کے دوران میرا بھائی 10,000 روپے چرا کر گھر سے بھاگ گیا۔ 2 برس ہو گئے واپس نہیں آیا۔ ہم باپ بیٹی کبھی فاقے کرنے لگے، کبھی روکھی سوکھی سے گزارا کرنے لگے۔ ابو ریلوے میں بڑے افسر رہ چکے تھے، پہلے انہیں بازار میں مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ انہوں نے ایک ٹھیکیدار کے ہاں منشی کا کام کیا، مگر مہنگائی نے مار ڈالا۔ پھر میری شادی کی فکر بھی مار رہی تھی، انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ آج کل ریڑے پر سبزیاں بیچتے ہیں۔ پہلے میں بنگلے میں رہنے والے فورمین کی صاحبزادی تھی، اب سبزی والے کی بیٹی کہلاتی ہوں۔ ہماری عزت آسمان سے زمین پر کیسے گر پڑی یہ ہم ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سبزیاں بیچنا نیچ کام نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں بڑے لوگوں کی جھوٹی پلیٹیں مانجنے سے اب ہمارے معاشرے میں زیادہ عزت ملتی ہے، کیونکہ کمائی زیادہ ہوتی ہے اور نمائشی برتری کا سامان خریدا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم باہر کی کرنسی سے اپنے ملک میں عزت خریدتے ہیں۔ اس کی بات جوتے کی طرح لگی، لیکن عزت کو حاصل کرنا ہی پڑتا ہے، خواہ کسی راستے سے بھی یہ ملے۔ منصور ڈگمگا گیا۔ امی کہتی تھیں کہ باہر نہ جاؤ، بھولی کی تلخ باتیں سمجھا رہی تھیں کہ عزت باہر ہی سے امپورٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ابو کے گمشدہ بنگلے اور فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے خواب دیکھ رہی تھی۔ زیادہ کمانے کا جو رجحان پیدا ہو گیا ہے اسے برا سمجھتی تھی، لیکن جو چیز گم ہو جاتی ہے اس کی تلاش جاری رہتی ہے، اور اس کے فورمین ابو کی عزت اسی معاشرے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اوصاف بیگم چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پینے کے دوران ان کے درمیان رسمی گفتگو جاری رہی۔ اوصاف بیگم نے پھر انہیں تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بھولی چائے پینے کے بعد چلی گئی۔ منصور نے کہا، باجی بھولی بہت اچھی باتیں کرتی ہے، مگر باتوں سے جی نہیں بھرا۔ تم کل بھی اسی وقت مہربانی کرو تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ تم دونوں کو یہاں آ کر نہیں ملنا چاہیے، یہ جگہ اچھی نہیں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ منصور نے چونک کر پوچھا، جی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اوصاف بیگم نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، کوئی بات نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ ملنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کبھی اعظم اور کبھی آصف وغیرہ شام کو اچانک یہاں آئیں گے اور تمہیں بھولی کے ساتھ دیکھیں گے تو میری بدنامی ہوگی کہ میں یہاں بیٹھ کر دلالی کرتی ہوں۔ توبہ توبہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نہ سوچو، دوسرے ضرور سوچیں گے۔ باجی ملنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کوئی صورت نکال لوں گی۔ مگر کب نکالو گی؟ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اب ایسی بھی جلد بازی کیا ہے؟ میں دل سے مجبور ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ امی کو اس کے ہاں بھیج کر فوراً ہی شادی کی بات طے کروا دوں۔ پھر سوچتا ہوں پہلے مجھے خود کمانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد انجینئرنگ کا ڈپلومہ لے کر سعودی عرب چلا جاؤں گا۔ دانش مندی تو یہی ہے کہ پہلے تم خود کمانا شروع کرو۔ بھولی بہت اونچے اونچے خواب دیکھتی ہے، میں اس کے خوابوں کی تعبیر پیش کروں گا۔ فی الحال تم پھر ہماری ملاقات کروا سکتی ہو۔ اچھی بات ہے، میں اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ تمہیں کہیں باہر ملے۔ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں کل تمہیں بتاؤں گی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اوصاف بیگم اس کے کام آئے گی، اگرچہ وہ ناپسندیدہ عورت تھی۔ بھولی نے منصور سے کہا تھا کہ وہ وہاں نہ جایا کرے، اور منصور بھولی کو وہاں جانے سے منع کر چکا تھا۔ یعنی اوصاف بیگم اچھی نہیں تھی، وہ اسے پسند کرنے پر مجبور تھے، اس کے محتاج تھے، اس کے بغیر دونوں کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ وہ دوسرے دن اوصاف بیگم کے ہاں پہنچا تو بڑا بے چین تھا۔ وہاں تاش کی بازی جمی ہوئی تھی۔ بھولی سے باتیں ہوئیں، مگر دل کی باتیں دل میں رہیں، کیونکہ وہاں جاوید، آصف اور اعظم موجود تھے۔ نورین کو ملک سے باہر جانے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ 1 ہفتے بعد 2 سال کے لیے جانے والی تھی۔ آنگن کے دوسری اطراف والے کمرے میں ریکروٹنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا۔ اوصاف بیگم اور شرافت لطیفی اس کی خوب خاطر مدارات کر رہے تھے۔ نورین خوب سجی بنی ہوئی تھی، لڑکے لڑکیوں سے ذرا الگ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئی تھی۔
اس کے بدن پر قیمتی لباس اور جگمگاتے ہوئے زیورات تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اونچی بہت بڑی دکان کے شو کیس میں بیٹھی ہو۔ 1 بجے کھانے کے وقت اوصاف بیگم نے نورین کو بلایا۔ وہ اپنے لباس پر خوشبو سپرے کرنے کے بعد آنگن کو عبور کرتے ہوئے ایجنٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ منصور کو اپنی پڑی تھی، وہ ڈوبتے ہوئے دل سے سوچ رہا تھا کہ آج اس کا کام نہیں بنے گا۔ اوصاف بیگم اپنا اور بیٹی کا مستقبل سنوارنے میں لگی ہوئی ہے۔ 3 بجے سے پہلے حسب معمول تمام لڑکے جانے لگے۔ منصور کو بھی جانا پڑا کیونکہ اوصاف بیگم اس وقت بھی اپنے کمرے میں ایجنٹ اور نورین کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی اور بھولی اپنے گھر جا چکی تھی۔ 1 دن اور گزر گیا۔ وہ صبح 9 بجے پھر اوصاف بیگم کے ہاں پہنچا۔ اس وقت پروین اور آصف بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نورین ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ بھولی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اوصاف بیگم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوچا کہ اس عورت کو آواز دے یا نہ دے۔ پتہ نہیں دروازہ کھلے گا تو اور کس کی صورت نظر آئے گی۔ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اوصاف بیگم کے پیچھے شرافت لطیفی نظر آیا۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ اوصاف بیگم نے کہا، منصور اس کمرے میں آ جاؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ مسکراتے ہوئے آہستگی سے بولی، مٹھائی کھلاؤ، بھولی تم سے کہیں باہر ملنے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ وہ خوشی سے کھل گیا۔ کہاں ہے بھولی؟ لو، تم ابھی سے ملنے کے لیے پوچھ رہے ہو؟ آج اس کے ابو گھر میں ہیں، وہ نہیں آئے گی۔ وہ ذرا مرجھا گیا۔ تو پھر وہ کب ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ آرام سے بیٹھو، میں بتا رہی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوصاف بیگم دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، کوئی سن نہ لے اس لیے دروازہ لگا رہی ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے منصور کے پاس آئی اور اسی صوفے پر اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ گھبرا کر ایک طرف کھسک گیا۔ اوصاف بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، بڑے بھولے ہو، میری اور بھولی کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ منصور کو بڑا غصہ آیا۔ بھولی 18 یا 19 برس کی ہوگی اور اوصاف بیگم 45 برس سے کم نہیں ہوگی۔ کم بخت کو کم سن کہلانے کا جنون تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم بھولی سے ملانے کی بات کہہ رہی تھی؟ ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بھولی آج رات اپنے کسی عزیز کے ہاں شادی میں جائے گی۔ تو اس میں خوشخبری والی بات کون سی ہے نا؟ وہ شادی میں جانے کے بہانے تم سے ملنے آ جائے گی۔ اوہ، سمجھ گیا۔ وہ خوشی سے صوفے پر پہلو بدلنے لگا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولی، تم تمام رات ملاقات کر سکتے ہو، صبح وہ گھر آ جائے گی۔ منصور کا دل دھڑک دھڑک کر سینے کی دیوار سے ٹکرانے لگا۔ وہ شادی سے پہلے ایسی ملاقات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک خیال آیا کہ بھولی بالکل ہی بھولی نہیں ہے، اسے بوڑھے باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پھر دل نے مبارکباد دی کہ وہ اس کے عشق میں ایسا قدم اٹھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محبوبہ ہمارے لیے اپنے پیدا کرنے والے باپ کو بھی الو بنا کر ملنے آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اخلاقی تقاضے یاد نہیں رہتے۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، آج رات کو مگر کہاں؟ اوصاف بیگم نے پوچھا، یہ تو تم بتاؤ، تمہارے پاس کہیں رات گزارنے کی جگہ ہے؟ ہاں، نہیں، میں نے کبھی اپنے گھر سے باہر رات نہیں گزاری۔ کیا تمہاری کوٹھی میں تمہارا کمرہ سب سے الگ ہے؟ ہاں، بالکل سامنے والا کمرہ ہے۔ تمہارے گھر والے کب تک سو جاتے ہیں؟ 10-11 بجے تک۔ مگر یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر میں 12 بجے تک اسے چپکے سے تمہارے کمرے میں پہنچا دوں تو؟ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، وہ میرا گھر ہے، بھائی جان کا اور امی ابو کا گھر ہے۔ بھولی وہاں بہو بن کر ہی قدم رکھ سکتی ہے۔ بہو تو بعد میں بن جائے گی، فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں باجی، وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، اس گھر میں ہم بچوں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اپنے بزرگوں کی لا علمی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس گھرانے کی بدنامی کا باعث بنے۔ اوصاف بیگم جھلا کر بولی، ایسے ہی شریف ہو تو عشق کیوں کر رہے ہو؟ ایک تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ۔ کیا میرا گھرانہ کسبیوں کا ہے کہ میں تمہارے لیے دلالی کر رہی ہوں؟ منصور جلدی سے پاس آ کر بولا، تم تو ناراض ہو گئیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا گھرانہ کسی سے کمتر ہے۔ کمتر اور برتر کچھ نہیں منصور، یہ یاد رکھو کہ لڑکی اور لڑکا دونوں اپنے گھروں کی لا علمی میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کے درمیان مجھ جیسی عورت خلاف تہذیب انہیں ملنے کے مواقع فراہم کرتی ہے تو ہم تینوں کی شرافت میں کھوٹ ضرور ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی کمتر یا برتر نہیں ہے۔ اپنے گھرانے کی شرافت کو وہیں تک محدود رکھو، یہاں ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ منصور کی گردن جھک گئی۔ اسی لمحے احساس ہوا کہ بھولی کی محبت میں وہ اپنی خاندانی عزت اور وقار کی سطح سے گرتا ہوا اوصاف بیگم کے برابر پہنچ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہاں کھڑے رہ کر ایک مکمل مہذب خاندان کا فرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لمحے ارادہ ہوا کہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر بھاگے
اور اپنی امی کے سائے میں اتنی دور تک پناہ لے کہ اوصاف بیگم کی آواز بھی اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اسی لمحے نگاہوں کے سامنے بھولی کا سراپا انگڑائی لینے لگا۔ دل کہنے لگا کہ وہ انگڑائی میرے لیے ہے، اگر ملاقات کا یہ موقع گنوا دیا تو بھولی پھر نہیں ملے گی۔ وہ اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ باجی، ملنے کی کوئی جگہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ بھولی کو اپنے گھر بلاؤں۔ اگر ابو اور امی نے دیکھ لیا تو میں ندامت سے انہیں منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ بھولی پھر اس گھر کی بہو نہیں بن سکے گی، میں اسے ساری زندگی کے لیے اپنانا چاہتا ہوں، تم ہی میرے لیے کچھ کرو۔ اتنا کیا ہے، کیا یہ کم ہے؟ ابھی شام تک کافی وقت ہے، ابھی سے جا کر کوئی محفوظ جگہ تلاش کرو، ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، عشق میں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اوصاف بیگم اسے آنگن کے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس روز وہ نوجوانوں کی محفل میں شریک نہیں ہوا، کوئی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پہلے وہ اپنے گھر گیا، جس گھر میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے والدین سے کہا، گجرانوالہ میں میرے ایک کلاس فیلو کی شادی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، کل صبح واپس آ جاؤں گا۔ والدین سے ذرا سوال و جواب کے بعد اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک جوڑا لباس، ٹارچ لائٹ اور احتیاطاً ایک چاقو رکھا۔ 200 روپے لیے پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستہ چلتے ہوئے سوچتا رہا کہ کہاں جائے۔ جب سے اسلامی نظام قائم ہو رہا تھا، نائٹ کلبز بند کر دیے گئے تھے، ہوٹلوں کے رہائشی کمروں پر اچانک چھاپے مارے جاتے تھے اور عیاشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جاتا تھا۔ گناہ گاروں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ اب عیاشی کے لیے کوئی جگہ کرائے پر نہیں ملتی تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر سے کھا کر نکلا تھا۔ شام تک ایک پارک میں بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ جگہ کہاں ملے گی۔ کئی بار اپنے گھر کا خیال آیا۔ پہلے تو حوصلہ نہیں تھا، اب وہ گجرانوالہ جانے کی بات کہہ کر آیا تھا، کل صبح سے پہلے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ کسی دوست سے مدد چاہنے کے لیے اپنے عشق کا راز نہیں کھول سکتا تھا، اور یہ تو کبھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کسی کے ہاں بھولی کے ساتھ ایک رات گزارنا ہے۔ یہ صریحاً بے حیائی اور گناہ گاری کی بات ہوتی۔ وہ تھک ہار کر شام کے 6 بجے اوصاف بیگم کے پاس گیا۔ آنگن میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اوصاف بیگم، پروین، نورین اور شرافت لطیفی بیٹھے ہوئے تھے۔ منصور چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سب کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ اوصاف بیگم نے خود ہی کہا، تمہارے چہرے پر 12 بج رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ منصور نے ہاں کے انداز میں خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے سب کے سامنے شرم آ رہی تھی، مگر اوصاف بیگم نے ڈھٹائی سے کہا، وہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی، تمہاری شرافت نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ پرواہ نہ کرو، میں نے انتظام کر لیا ہے، آج بھولی سے تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ منصور ایک دم سے شرما کر گھبرا گیا اور دوسروں کو دیکھنے لگا۔ نورین نے ہنستے ہوئے کہا، بیبے، منصور کو دیکھو، کیسے لڑکیوں کی طرح جھینپ رہے ہیں۔ پروین نے کہا، یہ حضرت ہمیں نادان بچیاں سمجھ رہے ہیں۔ ارے منصور، ہم سے کسی کے جائز اور ناجائز تعلقات چھپے نہیں رہتے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو کر سوچ رہا تھا، یہ کیسا گھرانہ ہے، جوان لڑکیاں ماں باپ کے سامنے جائز ناجائز تعلقات کی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کی ماں کھل کر کہہ رہی ہے کہ اس نے بھولی سے ملانے کا انتظام کر دیا ہے، اور باپ سامنے بیٹھا بڑی فراخ دلی سے مسکرا رہا ہے، جیسے یہ سب روز مرہ کی بے حیائی ہو۔ وہ رومال نکال کر اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ پہنچنے لگا۔ شرافت لطیفی نے کھانسنے کے بعد کہا، میاں صاحب زادے، پسینے کو نہیں، شرم کو پہنچ کر جیب میں رکھ لو۔ ہمارے خاندان میں سارے رشتہ دار آپس میں بے تکلف دوست بن کر رہتے ہیں، اب تم بھی ہمارے اپنے ہو، بے تکلفی سے باتیں کرو۔ اوصاف بیگم نے کہا، ادھر مغل پورہ میں میری ایک بہن کا گھر ہے، وہاں سارا بندوبست ہو چکا ہے۔ منصور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اگر وہاں کسی نے دیکھ لیا تو تمہارا رشتہ کہیں سے نہیں آئے گا، ساری عمر کنوارے بیٹھے رہو گے، پروین نے کہا، اور سب کہے لگانے لگے۔ میاں صاحب زادے، شرم کرو، لڑکیاں تمہاری بزدلی پر ہنس رہی ہیں، اگر حوصلہ نہیں ہے تو صاف کہہ دو۔ دراصل یہ بھولی کی حماقت ہے کہ تم پر مر مٹی ہے، شرافت لطیفی نے کہا۔ اوصاف بیگم نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے، ہم کیوں مفت کی درد سری مول لیں۔ منصور، جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو۔ بھولی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آتے آتے چھوٹ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں حوصلہ کروں گا، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ تو پھر سنو، اوصاف بیگم بولی، بھولی شادی والے گھر جا چکی ہے، اس کا باپ اسے وہاں چھوڑنے گیا ہے، ابھی واپس آ جائے گا۔ پروین یہاں سے 9 بجے بھولی کے پاس جائے گی اور اسے شادی والے گھر سے لے کر مغل پورے والی بہن کے ہاں پہنچا دے گی۔ منصور نے پوچھا، وہاں بھولی کا کوئی رشتہ دار اسے روکے گا نہیں؟ وہاں شادی کے گھر میں رشتہ داروں کی اتنی بھیڑ ہے،
کہ کوئی اس کی گمشدگی کو محسوس بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی خاص رشتہ دار اس پر توجہ دے گا تو وہ کسی بیماری کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئے گی۔ ہم نے ساری باتیں پہلے ہی سوچ لی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میں 10 بجے تمہیں یہاں سے اپنی بہن کے ہاں لے جاؤں گی۔ اب غسل خانے سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ بھولی سے ملنے کی خوشی تھی، محبت کا جذبہ تھا، پکڑے جانے کا خوف اور رسوائی کا ڈر تھا، پھر اندر ہی اندر یہ الجھن سی تھی کہ وہ ایک ننگے خاندان میں آ پھنسا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ماں باپ اور بیٹیاں چکلے سے بھگائے جانے کے بعد شریفوں کے محلے میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ منصور ان کی اصلیت کو رفتہ رفتہ اس وقت سمجھ رہا تھا جب 3 گھنٹے بعد بھولی ملنے والی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے قدموں کو ایسے جکڑ رکھا تھا کہ وہ اس بے حیا ماحول سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ اوصاف بیگم کے ساتھ مغل پورے کے ایک مکان میں پہنچا۔ وہ بھی ایک بڑے آنگن والا مکان تھا۔ وہاں اوصاف بیگم کی طرح ایک ادھیڑ عمر کی عورت، ایک خسرا اور 3 لڑکیاں تھیں، جن میں 2 جوان تھیں اور تیسری جوان ہونا چاہتی تھی۔ ایک لڑکی بغیر آستین کا لباس پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ غائب تھا۔ دوسری لڑکی آنگن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہی تھی۔ منصور وہاں پہنچ کر اور زیادہ الجھنے لگا۔ اسے یاد نہیں کہ اوصاف بیگم نے کس طرح اس کا تعارف اس مکان والوں سے کروایا۔ وہ بھولی کی فکر میں تھا کہ اس ماحول میں وہ بھی آ پھنسی ہوگی۔ اس عورت نے کہا، اوصاف، تمہارا یہ جوان اپنی والی کے لیے بڑا بے چین لگ رہا ہے، اسے لڑکی کے پاس بھیج دو۔ اوصاف بیگم نے پوچھا، بھولی کو کون سا کمرہ دیا ہے؟ وہ آخری والا، سب سے الگ تھلگ، کوئی ادھر نہیں جائے گا اور نہ ان کی باتیں سنے گا۔ اوصاف بیگم منصور کو ادھر لے جاتے ہوئے بولی، صبح ہونے سے پہلے پروین اپنے باپ کے ساتھ ایک ٹیکسی میں آئے گی اور بھولی کو شادی والے گھر میں پہنچا دے گی۔ اس کے بعد تم بھی چلے جانا۔ اب میں واپس جا رہی ہوں، اور ہاں، یاد آیا، تمہارے پاس کچھ روپے ہوں گے؟ یہ میری بہن بڑی چھچھوری ہے، اسے کچھ دینا ہوگا۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر منصور نے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اسے دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے نوٹ لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے کو کھولا۔ کمرے کے اندر رہائشی ضرورت کا معمولی سامان تھا۔ ایک پرانے پلنگ پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی، سرہانے ایک تپائی پر مٹھائی کی پلیٹ، دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ بھولی کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے بھڑکیلا لباس پہن کر آئی تھی، پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوتے ہی اس نے سر کے آنچل کو اور کھینچ کر گھونگھٹ بنا لیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہاں سہاگ کے کمرے کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ منصور ایسا نادان نہیں تھا کہ اس ماحول کو نہ سمجھتا۔ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھولی کو وہ پیار سے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہی اس پر اسرار ماحول میں حاصل ہو رہی تھی۔ وہ قریب آ کر پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ وہ سمٹ گئی۔ منصور نے تھوک نگلتے ہوئے حلق کو تر کرتے ہوئے کہا، بھولی، یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں پہلے تمہارا دل جیتنا چاہتا تھا، پھر تمہیں موقع دینا چاہتا تھا کہ میری اچھائی اور برائی کو سمجھو، اس کے بعد تمہیں دلہن بنا کے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر یہ ہم کس عجیب ماحول میں آ کر مل رہے ہیں۔ یہ گناہ تو ہو سکتا ہے، مگر محبت اور خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یک بیک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ منصور نے اس کے آنچل کو گھونگھٹ کی طرح اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہوا بھولی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا مجبور ہو کر ملنے آئی ہو؟ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لیجئے، مجھے اپنی عزت بنا کر لے چلیے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اور ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے وہ اس کی آغوش میں گر گئی۔ اس کا آنچل سر پر سے ڈھلکتا ہوا، بلندی سے پستی کی طرف پھسلتا ہوا منصور کے قدموں میں پہنچ کر تھم گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ منظور حسین صاحب میز پر جھکے ہوئے اپنے بیٹے جمیل کو خط لکھ رہے تھے۔ ان کی بیگم نے بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے کہا، جب بھی بیٹے کا خط آتا ہے آپ جواب لکھنے میں شام سے صبح کر دیتے ہیں، بس اب سو بھی جائیں، باقی خط کل بھی لکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اینک کو ناک پر درست کرتے ہوئے کہا، محبت باقی نہیں رکھی جاتی بیگم، ماں کی چھاتی میں جتنا دودھ آتا ہے وہ سب کا سب بچے کو پلا دینا چاہتی ہے۔ میرے قلم کی روانی میں جتنا پیار بہہ رہا ہے میں وہ سارے کا سارا بہا دینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں صبح تک ہماری عمر وفا کرے نہ کرے، ہمیں کچھ باقی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، خدا نے چاہا تو ہم اپنے بیٹوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے سلامت رہیں گے۔
منصور تو گجرانوالہ میں اپنے دوست کا صحرا دیکھ رہا ہوگا، اور بڑے صاحبزادے سعودی عرب میں ہیں، اسے تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ آ جائے گی، ماشاءاللہ ہمارے بچے نیک اور سعادت مند ہیں، ایسی ہی بہویں بھی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ بیگم نے حیرانگی سے کہا، اتنی رات کو ہمارے ہاں کون آ سکتا ہے؟ منظور حسن اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، ہو سکتا ہے منصور کسی وجہ سے جلدی واپس آ گیا ہو۔